السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دنیا میں بہت سے لوگوں کو عجیب و غریب اور حیرت انگیز خصوصیات نصیب ہوئی ہیں۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ماں باپ کے بغیر پیدا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام کو 950 سال کی زندگی ملی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ انہیں جلا نہ سکی۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی گئی تو چھری گلا نہ کاٹ سکی۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، جبکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہر بات ہی کمال تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی باکمال اور بے مثال شخصیات تھے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک انتہائی قریبی ساتھی اور صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو اور ان کے حیرت انگیز حالات و واقعات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اور قبول اسلام کا دلچسپ واقعہ، اور دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تبلیغ اسلام میں کس طرح سے کوششیں کی اور کس طرح دین اسلام کی تبلیغ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تکالیف برداشت کی، مشقتیں برداشت کیں، اور پھر دین اسلام ہی کے لیے اپنی دولت کو بھی کس طرح سے انہوں نے لوٹایا اور غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت اور دلچسپ واقعات بھی آپ کو سنائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور ان کی والدہ کا دین اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو دوستو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے دوستو آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھی خصلتیں 360 ہیں، اور اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی خصلت موجود ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے اندر تو یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کسی کا میرے اوپر کوئی ایسا احسان نہیں جسے میں نے چکا نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے، کیونکہ اس کا میرے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کا پورا بدلہ قیامت کے دن انہیں اللہ ہی دے گا۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلامی اسم گرامی عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق اور عتیق ہیں۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے۔ والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم سے ہے۔ عہد جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھ دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام میں اپنے قیام کے دوران ایک خواب دیکھا اور پھر بحیرہ راہب کو سنایا۔ بحیرہ نے پوچھا، تم کس علاقے سے ہو؟ آپ نے جواب دیا، سرزمین مکہ سے۔ وہ پوچھنے لگا کہ آپ کا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ جواب دیا، قریش سے۔ اس نے پیشے کا پوچھا تو جواب دیا، تجارت۔ پھر اس نے کہا، اگر اللہ نے تمہارا خواب سچ کر دکھایا تو تمہاری قوم سے ایک نبی کی بعثت ہوگی جس کی زندگی میں تم اس کے وزیر اور اس کی وفات کے بعد اس کے خلیفہ بنو گے۔ آپ نے یہ بات اپنے دل میں ہی چھپا لی۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام تلاش حق اور بعثت نبوی کے طویل صبر آزما انتظار کا نتیجہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گہرے روابط بھی آپ کے مسلمان ہونے کا سبب بنے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کے لیے مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے ہی اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بہترین اخلاق و کردار کے مالک ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و امانت اور خلق عظیم سے اچھی طرح واقف تھے، اور انہیں اس حقیقت کا بخوبی ادراک تھا کہ جو شخص اللہ کی مخلوق کے ساتھ کامل سچائی اور راست بازی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ خالق کائنات کی طرف کوئی جھوٹ کیوں کر منسوب کر سکتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دین دیتے ہوئے فرمایا، میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف سچی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی قسم یہ دین حق ہے۔ ابو بکر، میں تمہیں اس ذات کی طرف بلاتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کی اطاعت پر قائم رہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنتے ہی فوراً دل و جان سے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت کا وعدہ کیا اور اس وعدے کی ہمیشہ پاسداری کی۔ اس لیے آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا، تم نے کہا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، جبکہ ابو بکر نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں، اور اس نے جان و مال سے میرا ساتھ دیا، تو کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو اذیت دینے سے باز آ سکتے ہو؟ آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام کا شرف پانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اور امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ شعر پڑھے، جب اپنے کسی بااعتماد بھائی کا غم تازہ ہو تو ابو بکر کی خوبیوں کو مت فراموش کرنا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور تقوی، عدل اور ایفائے عہد میں سب سے فائق اور برتر تھے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی مقام خلیفہ ہیں اور آپ نے سب سے پہلے رسولوں کی تصدیق کی۔ بلند و بالا غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے کہ جب وہ پہاڑ پر چڑھے تو دشمن نے ان کا گھیراؤ کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اوامر کی پیروی کرتے ہوئے قابل تعریف زندگی بسر کی۔ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر گامزن رہے اور اس سے کبھی انحراف نہ کیا۔ اس بات سے سب بخوبی آگاہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ کا ہم پلہ کوئی نہیں۔ علماء کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سبقت اسلام کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ ہی سب سے پہلے اسلام لائے۔ بعض علماء کرام کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سبقت اسلام کا شرف حاصل ہے، اور بعض نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے پہلے مسلمان ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ ان سب اقوال کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یوں جمع کیا ہے: عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام کے وقت سن بلاغت کو نہیں پہنچے تھے۔ یہ سب افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے تھے، جبکہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کا دائرہ اسلام میں داخل ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتی تحریک کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ثابت ہوا، کیونکہ آپ قریش کے سرکردہ افراد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت بھی عطا کیا تھا اور انفاق کی توفیق سے بھی نوازا تھا۔ آپ اسلام کے عظیم داعی ثابت ہوئے۔ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بسی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے کے حوالے سے مختلف اقوال کو اس عمدگی کے ساتھ جمع کرنے کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی مختلف اقوال کو جمع کرنے کا یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلی خوشی ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دین حق کی دعوت دی تو آپ فوراً مسلمان ہو گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے رخصت ہو کر واپس تشریف لے گئے تو آپ ان کے قبول اسلام کی وجہ سے سرزمین مکہ کے تمام باشندوں سے بڑھ کر مسرور تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عظیم سرمایہ تھے۔ آپ اخلاق فاضلہ، اوصاف حمیدہ اور نرم خوئی سے متصف قریش کے ہاں ایک ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ اپنے حسن اخلاق کی بدولت ہی آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، میری امت میں سے امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحیم و مشفق شخصیت ابو بکر ہیں۔ علم انساب اور علم تاریخ کے عرب کے ہاں بڑی اہمیت تھی۔ ان دونوں علوم میں مہارت کی بدولت آپ کی شخصیت انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ آپ کی عظمت کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ معاشرے کے ذہین ترین اور مہذب افراد آپ کی مجلس میں بکثرت آتے تھے تاکہ آپ کی علمی و ثقافتی مہارتوں سے مستفید ہوں۔ رجال کار اور تجار کا طبقہ آپ کے حلقہ احباب میں شامل ہونے کا شرف پاتا تھا۔ آپ کے گھر پر ضرورت مندوں کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ خوش خلقی اور مہمان نوازی کی بدولت آپ کا گھر عوام اور مہمانوں کی سرائے بنا رہتا تھا۔ غرض یہ کہ مکی معاشرے کے تمام طبقات آپ سے انس و عقیدت کا گہرا رشتہ رکھتے تھے۔ علمی، ادبی اور معاشرتی خوبیوں کی بنا پر آپ کو وہ شرف و مقام حاصل تھا کہ جب آپ نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو فطرت سلیم کے مالک دانش مند افراد نے اسے دل و جان سے قبول کیا۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر علم دعوت بلند کیا۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تعلیم پائی کہ اسلام عمل، دعوت اور جہاد کا دین ہے۔ مسلمان جب اپنا تن، من، دھن اللہ کے لیے وقف کر دے تبھی اسے کامل ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوتی عمل میں نہایت سرگرمی سے حصہ لیا۔ آپ کی دعوتی تحریک نے معاشرے میں نہایت مؤثر کردار ادا کیا اور عظیم اہداف حاصل کیے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد عالی کی زندہ مثال تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے واز کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے ایسن طریقے سے بحث کیجیے، بے شک آپ کا رب ہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا، اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ کی دعوتی سرگرمی ایک ایسے مومن کی حقیقی تصویر پیش کرتی ہے جسے اس وقت تک سکون و اطمینان نصیب نہیں ہوتا جب تک معاشرہ ایمان و عمل کا گہوارہ نہ بن جائے۔ آپ کا جذبہ ایمانی وقتی نہیں تھا جو جلد ہی سرد پڑ جاتا۔ آپ کی اسلامی حمیت اور دعوتی سرگرمی اس وقت تک برقرار رہی جب تک آپ خالق حقیقی سے نہ جا ملے۔ اس میں کسی کمی، کوتاہی یا ضعف و اکتاہٹ کا عنصر شامل نہیں تھا۔ دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کے اولین اثرات و ثمرات اس صورت میں ظاہر ہوئے کہ معاشرے کے بہترین افراد حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ ان میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ارکم بن ابی الارکم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسی عظیم شخصیات شامل ہیں۔ آپ نے ان جانثاران اسلام کو ایک ایک کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ مشرف با اسلام ہوتے گئے۔ یہ لوگ اسلامی دعوتی عمارت کی بنیاد اور خشرت اول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی پہلا گروہ تھا جس نے اسلامی تحریک کو تقویت بخشی اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، حتیٰ کہ لوگ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہوتے گئے۔ یہ تمام پیش رو مسلمان اسلام کے دائی تھے اور ان کے ساتھ سبقت لے جانے والے لوگ ایک ایک دو دو کر کے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ یہ لوگ اپنی قلیل تعداد کے باوجود دعوت اسلام اور تحفظ توحید و رسالت کے لیے ایسے مستحکم گروہ کی حیثیت رکھتے تھے جس کی مثال تاریخ اسلام پیش کرنے سے عاجز ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کو بھی دعوت اسلام دی، جس کے نتیجے میں آپ کی دو بیٹیاں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیوی ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا اور خادم عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت سب مسلمان ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی صفات حمیدہ اور اخلاق فاضلہ کے پیکر تھے کہ دعوتی مراحل آسانی سے طے ہوتے گئے۔ آپ کی قوم اور قبیلہ آپ کے کردار کی عظمت کا معترف تھا۔ آپ انس و محبت کے پیکر، نرم خو اور قریش کے بہترین نصاب تھے۔ آپ کا شمار معاشرے کے معزز، سرکردہ، فصیح و بلیغ
اور ایسے سخی افراد میں سے ہوتا تھا جن کی مہمان نوازی مثالی تھی۔ ایسی سیرت و کردار اور عظیم صفات کا حامل ہر داعی کو ہونا چاہیے، ورنہ دعوتی عمل بے جان اور بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ان کے فہم دین اور دعوتی زندگی کی صحیح تصویر پیش کرتی ہے اور داعیان اسلام کے لیے ایسا نمونہ ہے جس کی پیروی کر کے وہ انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ دوستو، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ قوموں نے جب بھی کسی تحریک کی داغ بیل ڈالی تو آزمائش و آلام ان کا مقدر ٹھہرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو بھی اسلامی تحریک کے ابتدائی دور میں کٹھن ابتلاء و امتحان سے گزرنا پڑا، لیکن انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے اموال اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کی معزز شخصیات تک کو مشق ستم بنایا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کٹھن حالات اور آلام و مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ سے توہین آمیز سلوک کیا گیا اور اس حد تک زد و کوب کیا گیا کہ آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور آپ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہے۔ دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصرار کیا کہ علل اعلان دعوت اسلام دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حد تک اصرار کیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ تبلیغ کے لیے باہر نکل آئے۔ مسجد حرام کے اطراف میں ہر مسلمان اپنے قبیلے کے افراد میں جلوہ آرا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت اسلام کے پہلے بے باک خطیب ہونے کا شرف حاصل کیا۔ مشرکین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد حرام میں خوب زد و کوب کیا۔ بدبخت عتبہ بن ربیعہ آپ پر پل پڑا۔ اس نے آپ کے چہرے کو شدید ضربوں کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا اور آپ کے جسم کو بھی بری طرح روندا۔ آپ کے قبیلہ بنو تیم کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے مشرکین سے آپ کی گلو خلاصی کرائی۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر لے گئے۔ آپ کی نازک حالت دیکھ کر انہیں آپ کی موت کا پختہ یقین ہو گیا۔ آپ کو گھر میں چھوڑ کر آپ کی قوم کے افراد واپس مسجد حرام میں آئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، اگر ابو بکر وفات پا گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوٹ آئے اور آپ کے والد کے ساتھ مل کر آپ کو ہوش میں لانے اور گفتگو کرنے کی کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ شام کو آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ ناراض ہو کر آپ کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کی والدہ سے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اسے کچھ کھانے پینے کو دے دینا۔ آپ کی والدہ نے علیحدگی میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس وقت بھی آپ کا یہی اصرار رہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم، مجھے تمہارے ساتھی کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جاؤ اور ام جمیل بنت خطاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت دریافت کر آؤ۔ آپ کی والدہ ام جمیل کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ام جمیل نے کہا کہ میں کسی ابو بکر یا محمد بن عبداللہ کو نہیں جانتی، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ آپ کی والدہ انہیں ساتھ لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی۔ ام جمیل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید زخمی اور اذیت ناک حالت میں دیکھا تو چیخ اٹھیں اور کہنے لگیں، آپ کی فاسق اور کافر قوم نے آپ کی یہ حالت کی ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ضرور انتقام لے گا۔ آپ نے سوال کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ام جمیل نے کہا، آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ آپ نے کہا کہ ان کی فکر نہ کرو۔ چنانچہ ام جمیل نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ جواب ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ابن ارکم کے گھر تشریف فرما ہیں۔ آپ نے کہا، اللہ کی قسم، میں جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں
اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ چنانچہ جب رات گہری اور پرسکون ہو گئی تو دونوں خواتین آپ کو سہارا دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں لے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھک کر آپ کو بوسہ دیا۔ مسلمانوں نے بھی آپ کی خبرگیری کی۔ آپ کی حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدید رقت طاری ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، مجھے زیادہ تکلیف نہیں ماسوا چہرے کے جس کو اس بدبخت یعنی عتبہ بن ربیعہ نے گزند پہنچایا ہے۔ یہ میری مشفق و مہربان والدہ ہیں اور آپ خیر و برکت کا منبع ہیں۔ اللہ سے دعا فرما کر میری والدہ کو اسلام کی دعوت دیجیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور اسلام کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں وہ اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تلاش حق میں سرگرداں رہتے تھے۔ آپ کی زندگی کا مرکز و محور ایسے دین کی جستجو تھی جو فطرت سلیم اور عقل و بصیرت کے تقاضوں پر پورا اترتا ہو۔ تجارت پیشہ ہونے کی وجہ سے جزیرہ نما عرب کے مختلف علاقوں میں آپ کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ جاہلیت میں مختلف ادیان و مذاہب خصوصاً عیسائیت کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق رہا۔ توحید کے علمبردار اور سچے دین کے متلاشی گروہ کے ساتھ آپ کو انتہائی وابستگی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اور زید بن عمر بن نفیل کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے امیہ بن ابی سلت کا گزر ہوا۔ اس نے زید بن عمر سے پوچھا، اے بھلائی کے طالب، صبح کیسے کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ خیر و سلامتی سے۔ امیہ کہنے لگا، کیا خیر و بھلائی کو پا لیا؟ جواب دیا کہ نہیں۔ پھر امیہ بن سلت نے یہ شعر پڑھا، اللہ تعالیٰ نے جس دین کے حقیقت ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں